آج کے شو میں پاکستان میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی 38 لاکھ ویکسین لگ چکی. لگائی جانے والی ویکسین میں صرف 4329 افراد میں معمولی نوعیت کے منفی اثرات رپورٹ. کرونا ویکسین سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتے سوالات پر تفصیلی پروگرام. ایسٹرازینیکا ویکسین لوگوں کے شکوک و شبہات، اصل حقائق کیا؟ السلام علیکم. پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. ناظرین، آج ان لوگوں کے لیے بالخصوص یہ پروگرام ہے جو ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو ویکسین لگوانی چاہیے کرونا کی یا نہیں لگوانی چاہیے. اور ان جنرل ہم نے جو لوگوں سے بات کی، یعنی ہم اس پر پروگرام میں ریسرچ کر رہے تھے اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخرکار وہ کون سے سوالات ہیں ذہنوں میں جو یہ نہیں کہ غلط بھی ہوں، مطلب اس میں ایسے سوالات بھی ہیں جو جینین بھی ہیں، بہت سے بیماریوں سے متعلق ہیں. کوئی ڈائلیسس کے اوپر ہے تو پوچھنا چاہتا ہے کہ میں اس وقت ڈائلیسس پیشنٹ ہے یا اس کے والدین ڈائلیسس پیشنٹ ہیں، کڈنی پیشنٹ ہیں، سیویئر ڈیزیز ہے کوئی، کہ ہم لگوائیں ویکسین یا نہ لگوائیں. تو آج کا پروگرام بالخصوص ان سب کے نہیں ہے جو ابھی تک اس سوچ میں ہے کہ ان کو جانا چاہیے ویکسین لگوانے یا نہیں لگانا چاہیے. اور بالخصوص پھر جو کانسپریسیز ہیں ان کے اوپر بھی، ان متس کو بھی آج ہم بے نقاب کریں گے پروگرام میں. ایسٹرازینیکا ویکسین کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں لگانی چاہیے. بہت سے لوگ اوائڈ کر رہے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں ایسٹرازینیکا لگ رہی ہے. بہت سے لوگ اوائڈ کرنا شروع ہو گئے کہ وہاں نہ جائیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اتنی باتیں آئیں کہ لوگوں نے سنا، لوگوں نے یا دیکھا، یا جو بھی بات جس طرح ہم کہتے ہیں وہ چائنیز وسپر کے کسی نے کچھ دیکھا، بولا، آگے کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. تو وہ ان تمام متس کے حوالے سے بھی سوالات، اور یہ سارے سوالات ہم تو اس پروگرام کے اس سیگمنٹ میں اٹھائیں گے. پھر اس کے بعد والے سیگمنٹ میں ہم میڈیکل پروفیشنل سے فارماسیوٹیکل ایسوسیشن کے پروفیشنلز کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں لاجیکلی کہ آخر 38 لاکھ لوگوں کو تو ویکسین لگ چکی ہے الحمدللہ پاکستان میں، ابھی بہت سی عوام باقی ہے. اور تھوڑی دیر پہلے بتایا ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے کہ 38 لاکھ میں سے، یعنی 38 لاکھ اگر آپ سن رہے ہیں، 38 لاکھ سے زائد ویکسینیشن میں سے صرف 4329 کو مائلڈ سمٹمز یا مائلڈ ایفیکٹس آئے. اور وہ بھی سائیڈ ایفیکٹس 90% تو کیا ہے کہ جو انجیکشن لگا تھا اس جگہ پر درد تھا یا پھر تھوڑا بہت فیور تھا. 6 سیریس کیسز رپورٹ ہوئے، اور یہ 6 کے 6 سیریس کیسز ان کا کہا گیا کہ ایٹریبیوٹیبل نہیں ہے کہ وہ ویکسین کی وجہ سے ہوئے تھے. فیصل سلطان صاحب نے جو کہا تھا میں لفظ بلفظ آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں تاکہ پروگرام کو آگے بڑھائیں. لیٹس ہیئر دس کہ کیا کہا تھا 38 لاکھ ویکسینیشن کے حوالے سے. 3.8 ملین یعنی 38 لاکھ ڈوزز لگ چکی ہیں، اور اس میں سے 4329 رپورٹس تھیں سائیڈ ایفیکٹ کی ابھی تک. اور ان میں سے تقریباً سب جو تھیں وہ بڑی مائلڈ یعنی کم نوعیت کی تھیں، اور عام طور پہ یہ وہ سائیڈ ایفیکٹس تھے جو ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں. ان میں سے بلکہ 90% تو ایسی تھیں جن کا تعلق جہاں ٹیکہ لگا وہاں درد یا بخار کی صورتحال میں تھا. تو یہ تو ویکسینیشن کی صورتحال ہے جو اس وقت ملک میں جاری ہے. یہ ہوا تھوڑا سلو پیس سٹارٹ تھا، لیکن ہمارے جو حکمرانوں نے جسٹیفائی کیا کہ جی کہ فلاں ملک میں بھی یہی چل رہا تھا، تو اس نے تھوڑا سلو سٹارٹ ہوا، لیکن اب پیس پکڑا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے جائے گا اور جلدی ویکسینیشن ہوگی. لیکن پروگرام میرا اس وقت آج حکومتی کارکردگی پہ نہیں ہے. میں نے پھر بتا دوں کہ عوام کے ذہنوں میں سوالات جو ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے بڑے ضروری ہیں، یہ سوالات کہ ان کا جواب دیا جائے. اس لیے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. جو 2-3 ویکسینز ہیں امپورٹنٹ، میں ان کے بارے میں کچھ بریف آپ کو بتاتا چلوں. سینو فارم کے حوالے سے چینی ویکسین ہے، وہیں سے شروعات کرتے ہیں. یہ فیکٹس میں بتا رہا ہوں، آگے تو میڈیکل پروفیشنل سے ہم سوال پوچھیں گے. یہ جو ویکسین سینو فارم ہے یہ چین کی ایک سرکاری دوا ساز کمپنی بناتی ہے. یہ کمپنی کووڈ-19 سے بچاؤ کی 2 جو مختلف ویکسینز تیار کر رہی ہے. اس کی ویکسین اور ایک اور جو ویکسین اس جیسی ہے سائنو ویک، جو ان ایکٹیویٹڈ ویکسین ہے جس کو کہا جاتا ہے. سائنو فارم نے 30 ستمبر کو اعلان کیا تھا کہ اس کی ویکسین کے تیسرے مرحلے کے تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ 79% مؤثر ہے، اور زیادہ تر شروع میں پاکستان میں یہی ملی ہے، اور اس وقت یہ فور سیکنڈ ڈوز اویلیبل ہے. تاہم یہ شرح فائزر اور ماڈرنا کی تیار کردہ ویکسین سے کم ہے، لیکن متحدہ عرب امارات نے یہ کہا تھا کہ تیسرے مرحلے کے جو یعنی فیز 3 ٹرائلز تھے اس میں یہ ان کی جو 86% ایفیکیسی نظر آئی تھی، یعنی جو افادیت تھی وہ تقریباً 86% تھی. اور WHO کی جانب سے جو سائنو فارم ویکسین ہے اس کو ہنگامی جو ایمرجنسی یوز کے لیے اس کی توثیق کر دی گئی تھی. دوسری ویکسین جو پرائیویٹلی اویلیبل ہے وہ سپٹنک ہے. یہ روس کی ویکسین ہے سپٹنک. اور یہ جو سپٹنک ویکسین ہے یہ وہاں کے نیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف اس وقت جو وہاں کا جو انسٹیٹیوٹ ہے ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف ایپیڈیمیولوجی اینڈ مائکروبیولوجی نے تیار کی ہے. اور یہ پہلی بار دنیا میں جو لفظ ہے سپٹنک کا یہ ہم نے جب سنا تھا جب سوویت یونین نے پہلی بار انسان کے لیے تیار کرتا پہلا سیٹلائٹ جو تھا وہ بھیجا تھا.
تو یہ وہاں سے ڈرائیو کیا گیا. اور روس کی کرونا ویکسین اسپٹنک 5 اس کو کہا جاتا ہے, یہ وائرل ویکٹر کے ذریعے یعنی اینٹی باڈیز کریٹ کرتا ہے. جو ٹیکنالوجی اس میں یوز ہو رہی ہے وہ ان ایکٹیو تھی, اس میں وائرل ویکٹر جو ٹیکنالوجی ہے وہ یوز کی جاتی ہے. رپورٹ کے مطابق جو اس کی ایفیکیسی ہے یعنی اس کی جو افادیت ہے وہ تقریباً 91.6% ہے. 91.6% ہے. یہ پاکستان میں پرائیویٹلی اویلیبل ہے. مطلب پرائیویٹلی سے میری مراد یہ کہ کچھ ہاسپٹلز ہیں جو یہ ویکسین بیچ رہے ہیں. اس پہ بڑا ہم نے پروگرام بھی کیے تھے کہ اس کی پرائس کتنی ہونی چاہیے, ڈریپ آیا بیچ میں, پھر اس کی پرائس سیٹ ہوئی تھی, پھر بہت سے عدالتی معاملات بھی چلے تھے, جس کے بعد یہ ویکسین پرائیویٹلی اویلیبل ہے. اور حکومت نے یہ کہا تھا کہ پالیسی حکومت کی ہے کہ اسپٹنک ویکسین پرائیویٹلی اس لیے اویلیبل ہے تاکہ جو لوگ لائن میں نہیں لگنا چاہتے ان کو یہ ویکسین جو ہے مل سکے. تیسری ویکسین جس پہ بڑے سوالات ہیں, ایسٹرازینیکا ویکسین. اب یہ میں آپ کے سامنے اس جو ابھی آپ فیکٹس دیکھیں گے تو اس میں اب صرف وہ کیسز جو ہوئے ہیں کچھ دنیا میں جس وجہ سے لوگ اس پر زیادہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں اس ویکسین کے حوالے سے, وہ پہلے آپ کو رپورٹ کرتا ہے. ایسٹرازینیکا ویکسین آکسفورڈ یونیورسٹی نے جس پر جو ہے وہ بنائی ہے, یعنی اس کی دریافت کردہ ہے. اور یہ جو کچھ کیسز بھارت میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ یعنی جو کہا جاتا ہے کہ اس کی فریکوینسی اتنی کم ہے کہ لاکھوں کے اندر چند کیسز بھارت میں رپورٹ ہوئے بلڈ کلوٹنگ کے, یعنی خون جمنے کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. کینیڈا میں ایک خاتون کی ہلاکت اس سے جوڑی گئی ہے جو رویٹرز نے باقاعدہ کلیم کیا گیا. سری لنکا میں 3 لوگوں کی ہلاکت, لیکن یہ میں بتاتا چلوں لاکھوں کے اندر یہ کیسز ایسے آ رہے ہیں. یورپ میں بھی ایسے کیسز رپورٹ ہوئے تھے اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ عارضی طور پر اس کو روک دیا گیا تھا, لیکن پھر اس کے رسک اور بینیفٹس کو وے کرتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی لگائی جائے ویکسین. اور فیصل سلطان صاحب نے جو ایس اے پی ایم ہے ان کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ ایسٹرازینیکا کے حوالے سے کچھ دیر قبل آئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ سب سنیں. جو سوچ رہے ہیں کہ ایسٹرازینیکا کی وجہ سے ہم نہ جائیں تو آپ یہ ضرور سنیں کہ یہ پوری دنیا میں کہیں بھی وہ کہتے ہیں کہ بینڈ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ لگانی چاہیے. اور اس کے جو بینیفٹس ہیں یعنی فوائد ہیں کہ آپ کو کرونا ہو, آپ کرونا سے بیمار ہو, وہ بہت زیادہ ہیں. اور جو بلڈ کلوٹنگ کے کیسز آئے ہیں وہ کم ہیں. یہ فیصل سلطان صاحب کی زبانی سنتے ہیں, باقی تو ہم ڈاکٹر سے پوچھیں گے لیٹس سی دس کہ انہوں نے کیا کہا تھا. ایک اور ویکسین پاکستان میں اب استعمال ہونی شروع ہوئی ہے جس کا نام ہے ایسٹرازینیکا. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی دریافت شدہ بنائی ہوئی ہے. اور کئی دفعہ کچھ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ جی اس کو کسی نے کلیم کیا کہ جی خدا نخواستہ کہ جی کسی نے بین کر دی اور ہم استعمال کریں. ایسا نہیں ہے. اتنے سارے ممالک میں یہ ویکسین لگاتار استعمال ہو رہی ہے اس لیے کہ اس کے جو فوائد ہیں وہ اگر کسی کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو بھی تو اس سے بہت زیادہ اہم ہے. یعنی جو فوائد ہیں وہ زیادہ ہیں اور جو اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ کا چانس ہو بھی تو وہ بہت تھوڑا ہے. اور یہ تمام ایج گروپس میں تقریباً یہی بات ہے. تو یہاں تک تو بات ہو گئی تینوں ویکسینز کے حوالے سے. سائنوواک ایک ویکسین سے میں نے کہا کہ وہ بھی ان ایکٹیو ہے. کینسائنو ایک ویکسین ہے جو سنگل شاٹ ہے, وہ بھی چین کی ویکسین ہے. تو یہ 2 اور ویکسینز ہیں. لیکن اب بہت سے سوالات ہیں اور جس طرح میں نے کہا کہ ابھی بھی اگر کنفیوژن ہے تو آج اس پروگرام میں ہماری کوشش ہے کہ اس کنفیوژن کو ہم دور کر سکیں. تو ہم نے ایک لسٹ مرتب کی ان سوالات کی جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں تاکہ وہ ہم ڈاکٹرز کے سامنے رکھ سکیں اور سمجھ سکیں, اور جو پروفیشنلز ہیں ان کے سامنے رکھ کر سمجھ سکیں کہ آخرکار یہ جو سوالات ہیں ان کے کیا جوابات ہیں, اور اگر کسی کے ذہن میں ہے تو وہ شکوک و شبہات دور ہو سکے. وہ سوالات کی طرف آتے ہیں جو ہم نے مرتب کیے ہیں لوگوں سے بات کر کے. ایک سوال آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ کیا جو ویکسین ہے کووڈ-19 کی, یہ ویکسین اینٹی باڈیز بنانے کی صلاحیت کو کیا کم کرتی ہے یا قوت مدافعت کو متاثر کر سکتی ہے, یعنی امیون سسٹم کو متاثر کر سکتی ہے. ایک یہ لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ کیا یہ ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے محفوظ ہے, جو پاکستان میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ہائی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کے ہیں. کیا لوگوں کا جن کا ڈائلیسس ہو رہا ہے یا جو انسولین لے رہے ہیں یا پیس میکر ہے یا ٹرانسپلانٹ والے افراد جن کا ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے, کڈنی ٹرانسپلانٹ یا لیور ٹرانسپلانٹ کے چند کیسز, کیا وہ لگا سکتے ہیں یہ ویکسین؟ کیا ہیپیٹائٹس اور HIV کے لوگوں کو یہ ویکسین لگائی جا سکتی ہے؟ ایک سوال ہے, بڑا جینین سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں, اور یہ اکثر میں نے ویکسینیشن سینٹر میں لوگوں کو دیکھا ہے پوچھتے ہوئے جو وہاں جاتے ہیں. ایک بہت جینین جو سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ ہم شادی شدہ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان شروع ہو, جلدی فیملی پلاننگ کر رہے ہیں, تو کیا ہم یہ ویکسین اس وقت لگا سکتے ہیں؟ فرٹیلیٹی کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں. جو حاملہ خواتین ہیں, دودھ پلانے والی خواتین ہیں, وہ ویکسین لگوا سکتی ہیں نہیں لگوا سکتی ہیں؟ یہ سوال ہے. اس کے بارے میں NCOC گائیڈ لائنز آ گئی ہیں جس پر ہم بات بھی کریں گے. کیا کوئی قسم ہے یعنی جو ویکسین کوئی ایسی قسم ہے اس ویکسین کی جو نہیں لگوانی چاہیے؟ کیا بچوں کو ویکسین یہ کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ اگر صحیح ہے تو بچوں کو کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ یہ بھی بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. پھر 60 برس سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں وہ ویکسین ان کو کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا یہ ان کے مدافعتی نظام کے لیے زیادہ اس وقت مضبوط نہیں ہوگی, یعنی زیادہ ہیوی نہیں ہو جائے گی ان کے لیے, برڈن تو نہیں کریٹ کر دے گی؟ پھر ایک سوال یہ بھی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جی مجھے اسپٹنک یا فائزر یا کوئی شاٹس ملیں تو کیا مجھے اضافی تحفظ کے لیے بھی کوئی چینی ویکسین لگانی چاہیے؟ ایک اگر ویکسین لگ چکی ہے تو میں کیا دوسری ویکسین بھی لگا لوں؟ کیا 50 سے زائد جو عمر کے افراد کو جو کووڈ سے صحت یاب ہو چکا ہے اسے ویکسین لگائی جائے؟
وائرس سے صحتیاب ہونے کے بعد کسی کو ویکسین لگانی چاہیے نہیں؟ اگر ہو چکا ہے وائرس, اس کی اینٹی باڈیز بن گئی ہیں اور اینٹی باڈیز اچھی بھی ہیں, اس کے باوجود کیا ویکسین لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے؟ اینٹی باڈیز کو نشو و نما میں کتنا وقت لگتا ہے اور ویکسین کا تحفظ کتنا وقت چلتا ہے؟ یعنی بڑا ایک سوال جینین ہے کہ کتنے مہینے لاسٹ کرے گا یہ, کہ ہمیں پھر کوئی بوسٹر شاٹ صحیح ہوں گے, کیا مجھے مستقبل میں بوسٹر خوراک کی ضرورت پڑے گی؟ اور پاکستان میں جو آخری سوال ہے جی, کہ پاکستان میں ایسٹرا زینیکا کووڈ-19 ویکسین کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ کہ سوشل میڈیا پہ بڑا اس پر پروپیگنڈا ہے, آپ ابھی دیکھیں گے ناظرین, کیونکہ یہ وہ سوالات ہم نے مرتب کیے ہیں جو جینینلی آ رہے ہیں ذہنوں میں. پھر کچھ اور بھی تھیوریز ہیں, آپ نے ایک میگنیٹ والی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ کوئی میگنیٹ چپکا رہا ہے اپنے ہاتھ پہ. تو یہ صورتحال اس پر ہے, جو متس ہیں, جو اس پر تھیوریز ہیں, ان سب کو ہم جو ہے آج ختم کرنے بیٹھے ہیں. قیصر وحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر ایسوسیشن کے صدر رہ چکے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر افتخار بنی صاحب جو کہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے صدر ہیں, وہاں اسلام آباد میں موجود ہیں. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب PMA کے صدر لاہور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے. آفٹر دس ویری شارٹ بریک ناظرین واپس آتے ہیں, یہ سارے سوالات جو مرتب کیے ہیں ان کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں ہم نے اہم ترین سوالات رکھے ہیں اور وہ سوالات کو لے کر آتے ہیں, ان کے جوابات کی طرف جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر قیصر وحید صاحب فارماسیوٹیکل ایسوسیشن کے سابق صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ اسلام آباد میں ڈاکٹر افتخار بنی صاحب پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے, ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب PMA لاہور کے صدر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تینوں مہمان حضرات کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. کیسے صاحب, میں آپ سے تو کیونکہ آپ میڈیکلی تو نہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہم نے سنا فیصلہ سنا تھا 38 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگی ہے, اور ابھی ہم اڈلٹ پاپولیشن جانتے ہیں پاکستانی پاپولیشن, تو آپ کیونکہ فارماسیوٹیکل سیکٹر کو آپ ہیڈ کرتے رہے ہیں, یہ مجھے بتائیں کیوں کم ویکسین لگی ہے؟ لوگ لگوا نہیں رہے یا حکومت پرووائڈ نہیں کر رہی؟ وجہ کیا ہے اس کا؟ سب سے پہلے تو ہے انفراسٹرکچر کا پرابلم ہے ہمارے پاس. اچھا, ہر جگہ ہمارے پاس 2 to 8 ڈگری کے اس طرح کے فریج نہیں ہے اتنی کوانٹٹی میں کہ ہم ویکسین بلک اسٹور کر سکیں. جی. دوسرا جو پرابلم آ رہا ہے وہ آتا ہے اویلیبلٹی کا, کہ زیادہ تر ہماری سرکار کی جو ڈپینڈنس ہے وہ مفت کی ویکسین پہ ہے, کہ کہیں سے ڈونیشن کی ویکسین آ جائے تاکہ وہ سوال جواب سے بچیں. زیادہ تر کوشش یہ گاوی سے آ جائے, کوویکس سے آ جائے. اسٹوریج کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, مطلب کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اگر بنانے میں؟ ہمارے پاس ٹائم تو تھا پچھلے سال سے, اگر ہم کرتے اسٹوریج اسپیشل فریجز چاہیے. یہ تو اب دیکھیں سرکار کا کام ہے کہ ہمارے پاس اسٹوریج کیپیسٹی بہت کم ہے جتنی ہونی چاہیے, اور ابھی کام ہو رہا ہے ابھی بلک آ جائے تو اس وقت ہمیں پرابلم ہو جائے گی. اچھا, ابھی کام ہو رہا ہے اسٹوریج کیپیسٹی بڑھانے پہ آپ کے علم میں؟ ایک جو میری نالج ہے کہ NCOC جو ہے وہ انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہے مختلف یونیورسٹیوں سے, اسپتالوں سے اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ ویکسین کا کام کرتے ہیں کہ وہ ان کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے اسٹور کرنے کی. NCOC یہ ڈیٹا جمع کر رہا ہے مختلف جگہ سے, تو مجھے نہیں پتا کہ کتنا ایک ان کے پاس انفارمیشن اب تک, لیکن میری نالج میں یہ ہے کہ انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے ایسوسیشنوں سے بھی جو میڈیکل ریلیٹڈ یا فارماسیوٹیکل ریلیٹڈ ایسوسیشن ہے, PPMA سے بھی رابطہ کیا تھا کہ ہمیں بتائیں, تو ہم نے ان کو گائیڈ کر دیا کہ جو پورے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ ہیں ان کے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے, ان کے پاس 2 to 8 ڈگری کے ٹیمپریچر کے فریج بھی ہوتے ہیں اور واک ان فریج بھی ہوتے ہیں جہاں بڑے بڑے جنہوں نے کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ کہ پاکستان میں ایز پر سپلائی رولز دوا کے ہمیں ایئر کنڈیشن میں سپلائی کرنی ہے میڈیسن. اب ہم وہ پہلے نہیں ہوتا تھا جیسے ٹرکوں میں بھیج دیے, تو اس کے لیے لوگوں نے اب وہ دو وجہ ہیں کہ مطلب ایک خیرات کا انتظار یعنی ڈونیشن کا انتظار, اور دوسرا کہ ہمارے پاس کیپیسٹی اسٹوریج نہیں ہے, کم ہے لیکن کم ہے. تو وہ تک یہ تو حکومتی نااہلی ہے, مطلب 38 لاکھ یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں لگوا رہے. میری تو ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کی, ہم کیسے انٹرپریٹ تو یہی کر سکتے ہیں. نہیں, میری میں ضرورت نہیں ہے بھائی. نہیں, آپ ظاہر ہے آپ اسٹیک ہولڈر ہیں. سر اشرف نظامی صاحب, میں آپ کی طرف تو میڈیکلی لینا چاہ رہا ہوں سوال کو. پہلے یہ مجھے بتائیں, کیونکہ بہت سے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں کہ شوگر, ڈائبٹیز, اس کے ہائی بلڈ پریشر کے لوگ لگا سکتے ہیں, ڈائلیسس والے پیشنٹ لگا سکتے ہیں, ٹرانسپلانٹ جن کا ہوا ہے لگا سکتے ہیں, HIV, ہیپیٹائٹس. یہ میں نے 4-5 سوال کو ایک جگہ کرا, تو یہ بتائیں یہ سارے امراض والے لوگ ویکسین لگا سکتے ہیں؟ نظامی صاحب ساری ویکسین لگا سکتے ہیں, ایسٹرازینیکا, کینسائنو, سائنوفارم, سائنوواک, سپٹنک, یا کوئی مخصوص نہیں لگا سکتے؟ نظامی صاحب
تھینک یو ویری مچ سیفان. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ایک امپریشن آیا کہ ایسٹرازینیکا کی خاطر جو کہ کمپلیکیشنز ہوئیں، کلوٹنگ ڈس آرڈرز ہوئے اور لوگوں کے بہت ڈیپلی کنسرنز ہیں اور غالباً درست بھی ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ جو کرونک ایلمنٹس کے جن کے اندر آپ نے تذکرہ کیا، پرٹیکولرلی وہ لوگ کہ جن کا کلوٹنگ ڈس آرڈر کے ساتھ ہیں، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ پیشنٹس ہیں، تو اس معالج کے ساتھ آپ کو پوچھ کے کچھ ٹیسٹ کروا کے لگوا لینے میں کوئی مطلب یہ حرج نہیں ہے. لیکن ایٹ لارج جو چائنیز کے ہمارے ساتھ ہے، کینسینو کے ساتھ اور کینسینو اور دوسری سائنو پیک کے ساتھ، اس میں قطعی طور پہ کوئی ایسی کمپلیکیشنز یا کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنے میں آئی کہ کہیں پہ ہم سمجھیں کہ وہاں پہ کوئی مسائل جیسے ہیں. ایسٹرازینیکا کا یس، ایسٹرازینیکا کا آیا، انگلینڈ کے اندر ٹرائل ہوئے، وہاں پہ کچھ پرابلمز آئے، پھر اس کے بعد ہمارے دیکھنے میں آیا فرانس کے اندر بھی ایشوز تھے، انٹرنیشنلی دیکھا. اینڈ آئی تھنک کہ ان کے اندر وہی تھے جو کرونک ایلمنٹس کے اندر آلریڈی جن کے ساتھ یہ ڈسٹربنس موجود تھی، ان لوگوں نے وہاں پہ جو ان کے مسائل ہیں. میں آپ سے شیئر کروں کہ ہمارے تو بھی کہہ رہے ہیں 40 سے پلس کی طرف آ رہے ہیں، 30 پلس کو لگا دیا ہے اور ایسٹرازینیکا کے لیے یہی کہا گیا کہ 40 پلس والوں کو لگوائیں گے. میں آپ سے شیئر کروں کہ ابھی سنگاپور نے 15 سال سے ابو کے لیے بھی اسینشل کر دیا کہ وہ ان کو بھی ویکسین کر رہے ہیں، جبکہ دنیا ابھی تک ہم سمجھتے تھے کہ 18 سال سے اوپر. نہیں سر، انہوں نے جانسن، یہ دیکھیں میں آپ سے ایک بڑی مطلب بلینکٹ، اور دوسری بات میں میں ایک آپ سے اسٹیٹمنٹ، سر میں اگر آپ سے اسٹریٹ فارورڈ پوچھوں نا، کوئی بھی ویکسین لگوا سکتے مطلب اگر ایسٹرازینیکا آپ کہہ رہے ہیں کہ بلڈ کلوٹنگ کا ایشو ہے آپ کو، تو آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے لگوا سکتے ہیں کچھ ٹیسٹ کے بعد. یہ سمپل بات یہ ہے، کوئی بھی مرض ہے اگر آپ کو کرونک آپ لگوا سکتے ہیں. میں جی سیفان، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جب بھی ویکسین لگائی جاتی ہے پہلے ٹیمپریچر نوٹ کرتے ہیں، بلڈ پریشر نوٹ کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے ابھی مطلب امراض دل کے ہمارا دل کے لیے گیا ہے جو ہم نے انٹرنیشنل ڈے سیلیبریٹ کیا ہے، اس کے اندر کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وٹ دے آر سفرنگ فرام. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص ایسا طبقہ، ایسے لوگ کہ جن کے ساتھ کوئی ڈیزیز ہے، آلریڈی دے آر سفرنگ، تو ان کو بہتر ہے کہ اپنے معالج کے ساتھ ایک دفعہ رابطہ کرنے میں. لیکن میں یہ ذمہ داری کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ اب اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں ایز ریپرزینٹیو آف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کہ حکومت جو کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری ویکسین اس وقت موجود ہے، بے شک اس کے اندر قطعی طور پہ کوئی ایسی کمپلیکیشنز یا اس کے اندر ہمیں اچھا میں کیونکہ دوسرا اہم سوال ہے، میں افتخار صاحب آپ کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ دوسرا جو سیٹ آف کویشچن ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، مرد، آپ نے سنا ہوگا میں شادی شدہ مرد یا عورت ہوں اور میں اپنی فیملی پلاننگ کر رہا ہوں، کیا میں ویکسین فرٹیلیٹی کے حوالے سے، دوسرا حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی خواتین، یہ 3 کیٹیگریز بنی صاحب کیا یہ لگوا سکتے ہیں؟ کرونک ڈیزیز کا تو ہو گیا سوال، دوسرا یہ سوال ہے یا جو گولیاں کھاتے ہیں جو حمل روکنے کے لیے. جی بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں آنے کی دعوت دی. آپ نے جو یہ سوال پوچھا ہے واقعی یہ بڑا اہم سوال ہے اور کافی لوگ اس حوالے سے دریافت کر رہے ہیں کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں اور وہ آگے منصوبہ بندی کر رہے ہیں اپنے خاندان کے حوالے سے، وہ اس ویکسین کے معاملے میں شک و شبہ کا شکار ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ شادی شدہ لوگوں کے لیے اس ویکسین میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. یہ بات ایک یعنی جو سازشی نظریے ہمارے یہاں چل رہے ہوتے ہیں اس میں سے یہ ایک تھیوری تھی کہ اس ویکسین کے لگانے سے انفرٹیلیٹی یا بانجھ پن پیدا ہو جاتا ہے مردوں میں اور عورتوں میں. تو یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ویکسین جو ہے تمام شادی شدہ افراد لگوا سکتے ہیں، اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے اور بانجھ پن کے پیدا ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. صحیح. اور دوسری بات آپ نے یہ پوچھی کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں یا وہ خواتین جو حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، وہ یہ لگوا سکتی ہیں یا نہیں. پہلے اس معاملے میں تھوڑے سے شک و شبہات تھے، لیکن اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ لیکٹیٹنگ مدر یا دودھ پلانے والی خواتین بھی یہ ویکسین لگوا سکتی ہیں. اور بطور خاص جو چائنیز ویکسین ہے سائنو فارم، اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے اور ایسٹرازینیکا بھی لگوائی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے جو پریگننٹ لیڈیز ہیں وہ بھی یہ ویکسین لگوا سکتی ہیں. اس معاملے میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح، یعنی چائنیز بھی لگوا سکتی ہے، ایسٹرازینیکا بھی لگوا سکتی ہیں. اور میں کیسے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب بہت جی بالکل لگوائی جا سکتی ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. یہ بڑی اچھی بات ہو گئی. تو دو سوالات، کرونک ڈیزیزز والا یعنی شوگر، بلڈ پریشر، لیور، کڈنی، اور دوسرا پریگننسی اور فرٹیلیٹی. اور میں کیسے صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ بہت سے لوگ میں جانتا ہوں ایسے جو انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ فلاں یعنی فائزر یا ماڈرنا آئے گی تو ہم ویکسین لگوائیں گے.
یہ ایسے بھی ایک کیٹیگری لوگوں کی ہے, میں جانتا ہوں, مطلب آپ بھی جانتے ہوں گے, بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تو اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں وہ آئے گی. یہ لوگ ایسے, ان کے بارے میں کیا آپ کی فارم کیا آنے والی ہے ویکسین ایسی یا نہیں آنے والی, کیونکہ آپ بتا سکتے ہیں بہتر. دیکھیں سوشل میڈیا کے ایڈونٹ کے ساتھ جو نالج لیول ہے لوگوں کا, عام لوگوں کا بہت بڑھ گیا ہے. عام طور پہ سب کو پتہ ہی ہے, اور ڈاکٹر صاحبان جو ایکسپرٹ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ 93% موڈرنا اور فائزر کی ایفیکیسی ہے. ایفیکیسی مطلب افادیت ہے, افادیت ہے 93%. پاکستان میں اس وقت کوئی ایسی ویکسین اویلیبل نہیں ہے جس کی افادیت 93% ہو, مور دین 70% ہو. وہ اسپٹنک کی 91.6%. اسپوتنک تو اویلیبل ہی نہیں ہے نا, وہ تو کہانی ختم ہو گئی. وہ تو کہانی ختم. اچھا وہ اب نہیں ہے, وہ اویلیبل نہیں, وہ بھی نہیں ہے, وہ کیونکہ پرائز کا جھگڑا ہو گیا ہے. وہ دیکھیں گے کہ ان کو ریزولوشن ہوتی نہیں, وہ تو اب نہیں ہے. اب ہمارے پاس صرف آسٹرا زینیکا ہے جو کہ آپ سمجھیں یورپین ہے, اور چائنا کی 3 ویکسینز ہیں, چوتھی بھی آنے والی ہے اب چائنا کی. تو چوتھی کون سی آنے والی ہے؟ کینگن کر کے ہے کچھ ویکسین اس طرح کے آنے والی ہے. اور پاکستان میں بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جلدی سے ڈیولپ کر لیں, کیونکہ دیکھیں نا جو سائنو فارم کی ٹیکنالوجی ہے نا وہ 100 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے. اس سے پولیو ویکسین بھی بنی, بہت ساری ویکسین بنی ہے. وہ کوئی ٹیکنالوجی اتنی مشکل ٹیکنالوجی نہیں ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک ادارہ بہت ایکٹیو تھا ان معاملات میں, وہ ادارہ اسلام آباد میں جہاں ویکسین بنا کرتی تھی آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے, ڈاکٹر جنرل برنی کے زمانے میں. وہ ادارہ کسی وجہ سے سیاست کا شکار ہو گیا اور اس طرح نہیں. تو ابھی انتظار میں بیٹھے ہیں فائزر اور موڈرنا کے کہ 93% ہے, یا جو بیٹھے ہوئے انتظار میں ان کو کچھ بتایا کیا آنے والی ہے نہیں آنے والی, امپورٹ ہے کیسر صاحب؟ پاکستان میں ابھی نیئر فیوچر میں مجھے امید نہیں لگ رہی کہ اس کی تفصیلات ایک بریک کے بعد بہت ہے. اچھا میں ایک بریک کے بعد اس کی تفصیلات لیتا ہوں آپ سے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں ان دا نیئر فیوچر نہیں آنے والی. تو لیٹس ٹیک اے بریک کے بعد آ کے یہ سوال بھی کہ ہم اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ 93% والی افادیت والی آئے گی, تو یہ سوال کتنا جائز ہے, انتظار میں بیٹھنا چاہیے نہیں چاہیے, یہ بھی اٹھاتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے کچھ اہم ترین سوالات جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں کرونا کی ویکسینیشن کے حوالے سے, کہ آخر کار لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے, لگانی چاہیے تو کون سی لگانی چاہیے, کون سی نہیں لگانی چاہیے. بڑا کنفیوژن ہے, اور جو کنفیوژن ذہنوں میں ہے, جو بھی سوالات ہیں وہ اس وقت ہم پوچھ رہے ہیں. میں نے اسٹارٹ سے کیا تھا کہ صرف 38 لاکھ اب تک کیوں لگی ہیں, تو اس میں ہم نے پتہ چلا جی کہ اسٹوریج کیپیسٹی یہاں پر اس وقت ہے نہیں اتنی زیادہ, پھر دوسرا اور بھی مسائل ہیں. تو یہ جو ایک سوال میں بریک سے پہلے چھوڑ کے گیا تھا کہ بہت سے افراد ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ فلاں ویکسین پاکستان آئے گی تو ہم لگائیں گے. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں ان دا نیئر فیوچر نہیں آئے گی. ان دا نیئر فیوچر سے مطلب آپ تھوڑا ٹائم بتا سکتے ہیں, 5 مہینے 1 سال, کتنا آپ کو لگتا ہے اندازہ؟ فائزر اور موڈرنا کی جی میں بات کر رہا ہوں کہ ہاں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان میں ابھی اس کے کوئی چانسز ہیں, کیونکہ اس کی پرائس سیٹ نہیں ہے. سب سے پہلے تو پاکستان میں اپلائی کریں جو اصول کے تحت ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو, کہ بھائی وہ آ کے یہاں سبمٹ کریں ڈاکومنٹیشن. وہ ابھی تک انہوں نے کوئی ڈاکومنٹیشن ایسے سبمٹ نہیں کی. اس کے بعد وہ پرائس تو آلریڈی پاکستان میں ویکسین کی سیٹ ہو چکی ہے, تو وہ ان کو زیادہ کیوں دیں گے کسی کو بھی. تو یہ ایک نیا ڈائلیما شروع ہو جائے گا, نیا کنٹروورسی شروع ہو جائے گی کہ آپ نے فائزر کو یا موڈرنا کو ایکس پرائز دے دی اور چائنا کو وائی پرائز دی. تو یہ تو نیب کا کیس بھی تو پروگرام کر رہے ہوں گے, ان کا تو کام یہی ہے. روٹی روزی تو ہر ادارے نے کھانی ہے نا, اگر ان کو یہ نہیں کریں گے تو ان کی روٹی روزی کون دے گا. تو پھر وہ چلے, یہ بھی پھر آپ جو ہے وہ ایکسٹرا اسٹیٹمنٹ ہو گیا. لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی انتظار مطلب ہمیں کرنا بے فضول ہے. جو اصل بات ہے وہ کہ انتظار کرنا بے فضول ہے. دیکھیں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, اور میں جانتا ہوں کئیوں کو, کئی ڈاکٹرز کو جانتا ہوں وہ امریکہ جا کے لگوا کے آئے ہیں ویکسین. اچھا یہ نظامی صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے کہ اب بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ انہیں صرف ایک خاص ویکسین سینو فارم, کیونکہ بہت سے لوگوں کو پہلے لگی ہے جو سٹارٹ ہوا تھا یہاں پہ پروسیس, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا ریئیکشن نہیں ان کے والدین کو نہیں ہے. 40 ابو ہے تو اس نے اگر اپنے 60 ابو والدین کو لگوایا ہے تو اس کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا, تو وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو وہ سینو فارم ہی ملے جو فرسٹ ڈوز بند ہو چکی ہے, اویلیبل نہیں ہے. تو وہ ایسے لوگ بھی ذہن بنا کے بیٹھے ہیں کہ یار وہ دوبارہ آئے گی تو پھر ہم لگوائیں گے. تو ان کے لیے میڈیکلی آپ نظامی صاحب؟ میں سیفان اس میں کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے, یہ نفسیاتی ایشو ہے. یہ ہمارا نفسیاتی ایشو جو ہے ہمارے سوشل جو سماجی لحاظ پہ بھی ہے اور حکومت کے لحاظ پہ بھی ہے. حکومت نے کیسے یہ فکس کر دی, مطلب بیٹھے ہیں کیسر صاحب اینڈ ہی ول بیئر می آؤٹ, کہ اگر جی ولایتی کٹ لگائیں گے تو اس کے 6,500 روپے ہوگا, چائنی آئے گی تو اس کے 5,500 دیا جائے گا. خدا کے بندو, ایک اگر چیز, اور اسی کے اوپر ہی انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جو 3,500 پہ بھی کیے جا رہے ہیں, یہی والا جو ابھی ٹیسٹنگ ہے اس کے لیے کووڈ کے لیے.
دا کوشچن از کہ اگر چائنیز ٹھیک نہیں تھی تو ہمیں تو لینی نہیں چاہیے. وائی ون شوڈ گو فار اینی چائنیز اور رشین اور انڈین. اب رشین جو ہمارے ساتھ آئی دیٹ از دی اونلی ویکسین جو کہ 97% وہ کہتے ہیں کہ یہ افیکٹو ہے. اور میں آپ سے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں رادر دین کہ اس ڈسکشن کو کہ مطلب وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ بھی مطلب کیا ڈھکیں گے اور کیا ہمارے مطلب نکلیں گے کہ جو مطلب ہے گنجی کی ٹکے گی تو کی ناوے گی. دس از دا کویسچن کہ ہمارے پاس ہے کیا. دا اویلیبلٹی جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے جو ویکسینز ہیں اینڈ آل آر دا بلیسڈ ویکسینز. دنیا میں کوئی ایک ایسی ویکسین نہیں ہے جو کہ 100% آپ کو کوریج دیتی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جب کہ ہم سیکھنے کے عمل کے اندر ہیں ایسٹرازینی کے لیے مطلب میں ابھی سن رہا تھا جو آکسفورڈ کے ساتھ جو کر رہے ہیں جنہوں نے بنائی ہے اینڈ پیپل آر کنسرنڈ اینڈ آئی ایم گریٹفل. میں سمجھتا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ یہ بنی ہے 1 سال کے لیے یہ تاریخ رقم کر دی ہے سائنٹسٹ لوگوں نے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 1 سال کے اندر کوئی بھی ویکسین بنائی گئی ہو. اور مور اوور یہ جو RNA جو کہ اپنے ہیئر چینج کرتی ہے میوٹیشن کرتی ہے یہ تو ویسی ناممکن چیزوں کو ممکن بنا کے سائنس نے رکھ دیا ہے. اور بجائے اس کے کہ خلق خدا کو اور عوام الناس کو اور پرٹیکولرلی پاکستان کے عوام کو ہم اس کے اندر الجھائیں کہ ایسٹرازینیکا کے چونکہ جناب نیدرلینڈز کے اندر اتنا وہ ہو گیا تھا میں وہ نام نہیں لیتا کیا ہو گیا تھا تو لہٰذا پاکستان کے اندر نہیں ہے. ابھی لاہور کے اندر جو پریس کلب ہے انفلوئنشل لوگ ہیں یہاں پہ اب پریس کلب کے اندر ایسٹرازینیکا جو کہ لگائی جا رہی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ آپ نے میڈ ان انڈیا کو انہوں نے کہا نہیں یہ میڈ ان انڈیا نہیں یہ کوریا یا وہاں سے بن کے آ رہی ہے تو وہ والی ہے. لہٰذا یہ جو ہماری ایک پرسیپشن ایک ہماری لیٹ اٹ بی دا کسٹوڈین آن ہیلتھ دیز آر ہیلتھ اتھارٹیز. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری حکومت یا فیصل سلطان صاحب کوئی ایسا غلط فیصلہ کریں گے جو عوام الناس کے ساتھ نہیں بہتر ہوگا یا ان کے ساتھ کوئی. اچھا ایک اور میں ایک دو سوال ہیں ویسے اب جو جانے سے ختم کرنے سے پہلے لیکن میں پہلے اس وقت آپ سے بنی صاحب پوچھنا چاہوں گا کہ اینٹی باڈیز تو یہ لفظ بھی ہم نے شاید پہلی بار بہت سے لوگ جو میڈیکل سے نہیں تعلق رکھتے تھے یہ ہمیں دریافت ہی جب ہوا تھا جب کورونا آیا تھا تو ہمیں پتہ چلا اینٹی باڈی بھی ہوتی ہے بنتی ہے جو زیادہ لوگوں کو اس وقت میڈیکلی جو اتنی انوالومنٹ نہیں تھی. تو اب بہت سے لوگ ہیں ویکسین سے پہلے اینٹی باڈی کر رہے ہیں بہت سے لوگ ویکسین کے بعد کر رہے ہیں اینٹی باڈیز کے بنی نہیں بنی ہیں. تو یہ اس پر میڈیکل سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ کیا اینٹی باڈیز بھی چیک کرنا ضروری ہے کون سا ٹیسٹ کرنا ضروری ہے کہ بنی نہیں بنی افادیت تھی یا نہیں اور کسی کی بنی نہیں تو وہ شک میں ہے کہ میری ویکسین صحیح تھی یا نہیں تھی. اس بارے میں کچھ بتائیں نظامی صاحب وہ اس وقت بنی صاحب. جی دیکھیں جو اینٹی باڈیز والا معاملہ ہے لوگ اس کے حوالے سے پوری معلومات نہیں رکھتے ہیں اس لیے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ یعنی جو ویکسین سے پہلے یا ویسے احتیاطاً اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ کراتے ہیں وہ 2 قسم کی اینٹی باڈیز سامنے آتی ہیں IgG اور IgM. تو اس ٹیسٹ کرانے سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جسم میں کووڈ کے حوالے سے اگر اینٹی باڈیز موجود ہیں اور آپ نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک خاص مقدار سے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو کورونا کا انفیکشن ہوا تھا اور اس کے ہونے کے نتیجے میں آپ کی جو قوت مدافعت ہے یا جو آپ کا ڈیفینس میکینزم ہے اس نے کام کیا اور اس کام کرنے کے بعد جو ہے آپ کی باڈی میں اینٹی باڈیز بنی. اینٹی باڈیز اصل میں علامت ہے اس بات کی کہ آپ کا قوت مدافعت کا نظام صحیح کام کر رہا ہے اور باہر سے جو حملہ آور جسم کے اندر آئے تھے جسے اینٹیجن کہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں اینٹی باڈیز بنی اور اس کے بننے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر قوت مدافعت پیدا ہوئی ہے. اب ایک اور قسم اینٹی باڈی کی یہ ہے جو آج کل کرائی جا رہی ہے بہت ساری پرائیویٹ لیبز وہ کر رہی ہیں کہ ویکسین کا 2nd ڈوز لینے کے بعد جو کرونا کی ویکسین ہے لوگ اب اس میں دوبارہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ویکسین جو ہے ہمارے لیے کارآمد تھی یا نہیں تھی تو اب وہ اس حوالے سے اپنا اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ کراتے ہیں جو ویکسین کے بعد خصوصی طور پر کیا جاتا ہے. یہ بہت ساری پرائیویٹ لیب کر رہی ہیں اور دوسرا ڈوز لینے کے کچھ دنوں کے بعد یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس میں اینٹی باڈیز اگر آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویکسین جو ہے وہ مؤثر ہے اس نے کام کیا ہے. نہیں کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اگر کچھ وہمی لوگ اچھا وہم ہے اگر نہیں کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اگر کوئی بہت ہی زیادہ وہمی شخص ہے اور اطمینان چاہتا ہے تو وہ کروا لے. اچھا اور میں عمومی طور پر اس کرکانانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں ایک اور سوال جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں تینوں حضرات کے سامنے کہ اس پہ کوئی ریسرچ ہوئی ہے کیا کہ اگر ایک ویکسین کسی اور کی لگے اور دوسری ویکسین یعنی دوسرا ڈوز کچھ اور کا لگے کیونکہ بہت سے کیا پتہ شارٹیج ہو جائے کیا پتہ دوسرے ملک ٹریول کرنا ہے اور وہاں وہ ویکسین جو آپ کو لگی ہے وہ نہیں ہے تو ہمیں دوسری لگوانی پڑے جانے کے نہیں ہے. ابھی ہم بات بھی کرتے ہیں کیسا پہلے آپ سے پوچھوں گا آپ کے علم میں ہے کوئی ایسے فارماسیوٹیکل سیکٹر میں ریسرچ ہو رہی ہے؟ UAE میں یہ پریکٹس ہوئی ہے کہ سائنوفارم لگا 1 ڈوز
اور دوسرا ڈوز انہوں نے اسپوتنک لگایا اور وہ صحیح رہا؟ ہاں لگایا. یہ تو پریکٹس چل رہی ہے اور اس وقت تو یہ ایک ریسرچ آ رہی ہے اور جو ایکسپرٹ صاحبان بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ پینلسٹ وہ بیئر می آؤٹ کہ اب تو یہ دنیا میں یہ سوال آ رہا ہے کہ ٹو کمپلیمنٹ ون ویکسین دین ادر دے آر ٹرائنگ ویریس کمبینیشنس اور یہ ہو رہا ہے. یہ کوئی ایسی عجوبے والی بات ماس نہیں لیول ہے. پہ ہو رہا ہے مطلب بڑے پیمانے پہ ہوگا یہ بہت جلد یہ پریکٹس شروع ہو جائے. برنی صاحب یور اوپینین آن دس کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے بہت سے لوگوں کو یہ خوف بھی ہے کہ ہمیں سائنو فارم لگی تھی اب شاید ملے نہ ملے ختم ہو جائے تو وہ کیا کریں برنی صاحب؟ دیکھیں ترجیح تو اسی بات کو دینا ہے کہ جو ویکسین پہلے لگی ہے بوسٹر ڈوز بھی اسی کا لگایا جائے کیونکہ ویکسین کی تیاری اسی نقطہ نظر سے کی جاتی ہے کہ پہلا ڈوز اتنا ہونا چاہیے اور اس کے نتیجے میں اینٹی باڈیز بنیں گی اور اتنے دن گزرنے کے بعد جو ہے دوسرا ڈوز لگنا چاہیے اور سال کے بعد مزید اگر ڈوز کی ضرورت ہے تو دیا جائے. تو ترجیح تو اسی بات کو میرے نظر میں دینی چاہیے کہ جو ویکسین کا پہلا ڈوز لگا تھا دوسرا ڈوز بھی اسی ویکسین کا ہو تو زیادہ اچھی بات ہے کیونکہ دونوں کا جو اسٹرکچر ہے اور جس بنیاد پہ بنائی گئی ہیں وہ تھوڑا مختلف طریقہ ہے. تو جو سائنو فارم اگر کسی نے پہلے لگوائی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ مردہ وائرس کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے تو دوسرا ڈوز بھی اسی کا لگانا زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری والی صورتحال آ جائے تو پھر دوسرا ڈوز کسی اور ویکسین کا بھی لیا جا سکتا ہے لیکن ترجیح جو ہے اسی ویکسین کو دی جائے تو زیادہ اچھا ہوگا. نظامی صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے پلیز لاسٹلی؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں جی کہ دس آل از اباؤٹ اے میٹر آف اویلیبلٹی. آپ جو شیڈیول 3 ویکس کے بعد سے 3 to 6 ویکس یو کے جو کہ مطلب ریلیجسلی اس کے اوپر سارا وہ خرچ کر رہے تھے اور وہ ویکسینیشن پروگرام میں تھے, انہوں نے جو پہلی ویکسین دی پہلی ڈوز دی تو اس کے بعد انہوں نے کہا پیپل شوڈ ویٹ فور دا ریزن بینگ کہ ان کے پاس ابھی وہ چیزیں نہیں موجود تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ پاکستان کے اندر ابھی جو حکومت کر رہی آل دو کہ میں اس کے اوپر بہت نقاد ہوں اس چیز کا کہ بہت ہم نیچے لیول کے اوپر ہیں, وی ہیو ناٹ ڈن ایون دی 1%. تو یہ ایک اپنی جگہ رکھتے ہوئے جو حکومت اس وقت کر رہی ہے اقدامات کر رہی ہے اس کے مطابق ہمیں ویکسین پروگرام کے اندر ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے اور لگانی چاہیے. اور اگر ایک ویکسین کے بعد اور میں سمجھتا ہوں کہ برنی صاحب کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر بہتر وہی ہے کہ ترجیح دیں اور نہیں ہے تو میں شکریہ ادا کروں گا نظامی صاحب آپ کا, برنی صاحب بھی شکریہ ادا کروں گا, نظامی صاحب کا بھی کیسا صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا ہے. کچھ اہم سوالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں. ویل وائنڈ اپ ان دی نیکسٹ سیگمنٹ. ہم صرف سمری دیں گے آپ کو, ابھی گیسٹوں کا شکریہ ادا کریں گے. دیکھتے رہیے گا اب تک بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے ہم نے تفصیلاً کچھ اہم سوالات لوگوں کے جو ذہنوں میں تھے وہ رکھے کہ آخر کرونا کی ویکسین کسے لگوانی چاہیے کسے نہیں لگوانی چاہیے. ایسے بہت ہی کم لوگ ہیں, ڈاکٹرز نے بتایا, ہم نے سارے سوال پوچھے. ہم نے پوچھا کہ جو لوگ اس وقت کرونک ڈیزیزز میں یعنی ان کو میجر بیماریاں ہیں, ہارٹ کا مسئلہ ہے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, کڈنی ہے, لیور پرابلم ہے یا ہیپیٹائٹس ہے انفیکٹ یا کوئی ایسا موذی مرض ہے, وہ بھی یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں. ہم نے یہ پوچھا کہ جو حاملہ خواتین ہیں, دودھ پلانے والی مائیں ہیں, اس کے علاوہ جو فرٹیلیٹی کے لحاظ سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں, وہ سب یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں. اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ کسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ان کے نہیں پوچھا کہ آخرکار کوئی دوسری ویکسین کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ فلاں آئے گی تو میں لگواؤں گا, تو وہ تمام ویکسینز کی ایفیکیسی افادیت پہ بھی بات ہوئی ہے کہ کتنا ہے, کس کی کتنی ہے, تو اس انتظار کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت. تو آپ کے سامنے میجر سوالات اور کچھ سوالات شاید رہ بھی گئے ہوں اس وقت, کیا بہت سے لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن ہے. پروگرام کرتے رہیں گے اس سلسلے کے اندر, لوگوں کا کنفیوژن دور کرتے رہیں گے. فیڈ بیک فیس بک, ای میلز اور ٹویٹر ضرور دیجیے گا. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.